گناہ کی مثال کیسی ہے؟ گناہ کی مثال کینسر کے زخم کے مانند ہے۔ جب جسم میں کینسر کا زخم ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپریشن کے ذریعے اس کو نکال دیا جائے۔ نہ نکالنے پر یہ زخم بڑھے گا اور جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔ اس طرح گناہ کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر انسان گناہ نہیں چھوڑتا تو گناہ کی عادت بڑھے گی اور انسان کے لیے روحانی موت کا سبب بن جائے گی۔ گناہ کی مثال آگ کی انگارے کی مانند ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی انگارے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے دور رہتا ہے۔ پوچھو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے جبکہ اتنا چمکدار، اتنا روشن ہے؟ جواب ملے گا تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کے گناہ کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ سب سے بڑا عابد کون ہے؟ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا عابد بن جاؤں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ چنانچہ جو شخص اپنے پورے جسم سے گناہ سرزد ہونے نہیں دیتا، نہ آنکھ سے گناہ سرزد ہو، نہ زبان سے، نہ کان سے ہو، نہ شرمگاہ سے اور نہ ہی ہاتھ پاؤں سے، بلکہ وہ اپنے تمام اعضاء کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے اس وجود سے اللہ رب العزت کے حکم کی کوئی نافرمانی نہ ہو، میرے اس 6 فٹ کے جسم سے نبی علیہ السلام کی کسی مبارک سنت کی روگردانی نہ ہو، تو ایسا آدمی لمبی لمبی نفلیں نہ پڑھے، راتوں کو نہ جاگے، لمبے مراقبے نہ کرے۔ اس کے باوجود یہ شخص ولایت کی روح کو بہت جلدی حاصل کر لے گا کیونکہ یہ گناہوں سے بچتا ہے۔ ولی اور غیر ولی میں فرق۔ چنانچہ عام آدمی اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ عام آدمی بہت دفعہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس کے دل کو منور کر دیتی ہے، مگر اس کے ساتھ وہ پرہیزی بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس نے آنکھ سے غلط دیکھ لیا، زبان سے غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کان سے غلط سن لیا یا اور کوئی غفلت کا کام کر لیا، تو اس گناہوں کے کرنے سے وہ نور جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملا تھا وہ اس کے دل سے ضائع ہو جاتا ہے اور منور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی ٹینکی ہے، آپ اس میں پانی کا نل لگا دے اور نیچے سے وال بھی کھول دے تو وہ ٹینکی بھر نہیں سکتی، کیونکہ جتنا پانی جائے گا وہ سب نکل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نیچے کا وال بند کر دیں کہ پانی نہ نکلنے پائے اور اس میں چھوٹا سا نل لگا دے جس سے قطرہ قطرہ بھی اگر پانی ٹپکے گا تو ایک نہ ایک دن وہ ٹینکی بھر جائے گی کیونکہ پانی ضائع نہیں ہوا۔ یہی حال ہم جیسے ایک عام آدمی اور اولیاء کرام کا ہے اور یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں لیکن گناہ کے ذریعے اس کے اثرات و انوارات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی شیخ کے مجلس میں گئے، دینی مجلس میں آ گئے، ندامت کے 2 آنسو ٹپکا دیے جس سے اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی، دل منور ہو گیا اور منور دل لے کر چلے گئے، لیکن ایک دن بھی ان اثرات کو سنبھال نہ پائے۔ مثلاً مسجد میں نماز پڑھی، جیسے ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے آنکھ کسی عورت کی طرف اٹھ گئی تو نیکیوں کے اثرات ضائع ہو گئے۔ تو ولی بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں، عبادتیں، تسبیحات کی ضرورت نہیں،
گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کو مقصود بنا کر اس پر محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے جسم سے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو۔ نفس و شیطان کا فریب، ہمیں ہر وقت نفس پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ نفس ایسا خبیث ہے کہ وہ گناہ کو انسان کے سامنے مزین کر دیتا ہے۔ اس کو اپنے گناہوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، جبکہ دوسرے کی آنکھ کا بال بھی بڑا نظر آتا ہے۔ خود کا یہ حال ہے۔ یہ نفس ایسا خبیث ہے کہ کسی کے متعلق عیب و برائی کا صرف شک پڑ جائے تو انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، جبکہ اپنے عیوب و برائی کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ نفس پرانا پاپی ہے، بڑے حیلے بہانے جانتا ہے۔ شیطان انسان کے سامنے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، لہٰذا انسان گناہ کرتا ہے، جبکہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اور اگر سمجھتا بھی ہے تو ہلکا سمجھتا ہے، اور اپنے من میں کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ اور آخری دفعہ گناہ کر لیتا ہوں۔ حالانکہ ایک دفعہ اور آخری دفعہ میں شیطان کتنے لوگوں کو گناہوں کا مرتکب بنا دیتا ہے۔ ایک طرف ہم مراقبے بھی کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے لیے بھی دوڑتے رہتے ہیں، دوسری طرف ہماری نگاہیں بھی پاک نہیں، زبان محفوظ نہیں، بلکہ ایسے دل خراش الفاظ نکلتے ہیں کہ لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ تو یہ ہماری بے احتیاطی ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہیں، مگر یہ گناہ رسی ہے جو ہمیں پیچھے کھینچتی ہے، بڑھنے نہیں دیتی، جانے نہیں دیتی۔ لہٰذا ہم ان گناہوں کی عادت کو چھوڑیں